حضور نے ارشاد فرمایا، مجھے 5 ایسی چیزیں دی گئیں جو میرے سے علاوہ کسی اور کو نہیں دی گئی۔ پہلی چیز، جب حضور کسی سے جہاد کے لیے نکلتے، مقابلے کے لیے نکلتے تو 1 مہینے کی مسافت پہ ہوتے تو دشمن پہ رعب پیدا ہو جاتا، تو یہ حضور کو شان دی گئی ہے۔ دوسری چیز، میرے لیے پوری روئے زمین مسجد بنائی گئی ہے اور پاک کرنے والی بنائی گئی ہے۔ یہ کسی نبی کی شان نہیں تھی، معبد میں جانا پڑتا ہے عبادت کے لیے، لیکن حضور نے اس صحن کائنات میں قدم رکھا، دھرتی پاک کر دی گئی۔ اب جہاں بھی کھڑے ہو کے نماز پڑھ لو، پوری زمین ہمارے لیے مسجد بنا دی گئی۔ تیسری چیز، اس امت کے لیے یہ خصوصیت ہے کہ مال غنیمت اس امت کے لیے حلال کیا گیا۔ اور چوتھی چیز، مجھے شفاعت کا حق دیا گیا۔ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ جل شانہ اپنے محبوب علیہ السلام کو شفاعت کا اذن دیں گے اور حضور شفاعت کریں گے، اور جب شفاعت کا دامن کھولیں گے تو بڑے بڑے گناہ گار اس دامن میں چھپ جائیں گے۔ اعلی حضرت بولے، پیش حق مجدہ شفاعت کا سناتے جائیں گے، آپ روتے جائیں گے، ہم کو ہنساتے جائیں گے۔ وسعتیں دی ہیں خدا نے دامن محبوب کو، جرم کھلتے جائیں گے اور وہ چھپاتے جائیں گے۔ اور 5ویں چیز، اللہ نے مجھے خاتم النبیین بنایا ہے، میرے بعد نبوت کا سلسلہ ختم کر دیا گیا۔ تو یہ وہ خوبیاں ہیں جو مجھے عطا کی گئی ہیں۔ حضور نے فرمایا میرے علاوہ کسی اور کو نہیں عطا کی۔ فرمایا کہ میں اللہ کے ہاں خاتم النبیین لکھا ہوا ہوں، رب نے لکھا ہوا ہے کہ میں آخری نبی ہوں، میں خاتم النبیین ہوں۔ یہ کب سے لکھا ہے؟ اللہ اکبر، حضور علیہ السلام کی ولادت کے وقت لکھا، 40 سال کے ہوئے تب لکھا، یا پھر جب حضور کا وصال ہوا تب لکھا کہ اب آپ کے پاس کوئی نبی نہیں آئے گا؟ کب لکھا؟ جب آدم علیہ السلام کا خمیر تیار کیا جا رہا تھا، ان کے لیے مٹی گوندی جا رہی تھی، میں اس وقت سے پہلے بھی خاتم النبیین لکھا ہوا۔ فرمایا میں پہلی باتیں تم کو سناؤں، دعوت ابراہیم، میں ابراہیم کی دعا ہوں اور حضرت عیسیٰ کی بشارت ہوں۔ انجیل برنباس کے اندر ہے کہ جب حضرت عیسیٰ نے کہا کہ لوگوں میرے بعد جو آنے والا ہے اس کا نام احمد ہوگا، تو بشارت دے رہے ہیں کھڑے ہو کے، تو ایک حواری نے کہا، 12 حواری تھے آپ کے، ایک حواری نے کہا جس کے قصیدے آپ بھی پڑھ رہے ہیں کیا وہ آپ سے بھی افضل ہوگا؟ تو سنو حضرت عیسیٰ نے کیا جواب دیا، تمہیں ٹھنڈ پڑ جائے گی۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے کہا، افضل ہونے کی بات پوچھتے ہو؟ وہ تو اتنی عظمتوں کا حامل ہے، اگر اس کے نالین کے تسمے کھولنے کی سعادت ابن مریم کو مل جائے تو یہ بھی مقدر کی بات ہے۔ وہ اتنی فضیلتوں کا حامل ہے، اگر اس کے نالین کے تسمے کھولنے کی سعادت مجھے مل جائے تو میں مقدر والا سمجھوں گا اپنے آپ کو، اتنی عظمتوں کا حامل ہوگا۔ اللہ اکبر، کہا میں وہ ہوں، حضور بیان فرما رہے ہیں۔ اللہ اکبر، یار جب حسن خود ناز پہ آ جائے تو پھر تو اس کے انداز تکلم نرالے ہوں گے نا۔ تو کہا میں ابراہیم کی دعا ہوں، میں عیسیٰ کی بشارت ہوں۔ اگلی بات حضور نے کیا ارشاد فرمائی، جب میری ماں نے مجھے جنم دیا تھا تو میری ماں نے ایک خواب دیکھا تھا، فرمایا میں اس خواب کی تعبیر ہوں۔ اور فرمایا اللہ کے ہاں میں اس وقت بھی خاتم النبیین لکھا ہوا تھا جب حضرت آدم کا خمیر ابھی تیار ہو رہا تھا۔ تو سب سے پہلے حضور ہیں، آئے سب سے آخر میں ہیں، یعنی حضور تخلیق میں اول ہیں، ظہور میں آخر ہیں۔ اور میاں صاحب بولے، نور محمد اس ویلے دا آدم اجے نہ ہویا، نور محمد اس ویلے دا آدم اجے نہ ہویا، اول آخر دوویں پاسے اوہ مل کھلویا، اول آخر دوویں پاسے اوہ مل کھلویا۔ اور اقبال کہتا ہے، نگاہ عشق و مستی میں وہی اول وہی آخر، وہی قرآن وہی فرقان وہی یاسین وہی طٰہٰ۔ تو اول بھی وہ ہیں، آخر بھی، تو اصل وجود آمدی از نخست، اول آخر دوویں پاسے اوہ مل کھلویا۔ حضور نے فرمایا کہ میں قرآن مجید کی ایک ایسی آیت جانتا ہوں، اگر تمہیں معلوم ہو جائے، لوگ اس کو تھام لیں، اس کو پکڑ لیں، تو ان کے لیے وہ آیت کافی ہے۔ ایک آیت قرآن کی جو میں جانتا ہوں، اگر لوگ اس کو تھام لیں، اس پہ عمل پیرا ہو جائیں، اس کو روحوں میں اتار لیں،
اس کو اپنے عمل کا حصہ بنا لیں، اس پر یقین و اذعان کا جہاں آباد کر لیں، تو فرمایا کہ وہ ایک آیت ہی ان کی پوری زندگی کے لیے کافی ہے۔ اللہ اکبر۔ اور وہ آیت کیا ہے؟ حضور نے بتائی، وہ آیت یہ ہے وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، کہ جو اللہ سے ڈرتا ہے اللہ اس کے لیے راستے کھول دیتا ہے اور اس کو وہاں سے رزق دیتا ہے جہاں سے اسے گمان بھی نہ ہو۔ ہم ایک دفعہ ایک سفر پہ تھے تو ہماری گاڑی کا پیٹرول ختم ہو گیا، تو اتفاق سے ہمارے پاس کوئی رقم نہیں تھی کہ جس سے ہم پیٹرول ڈلوا سکیں۔ تو میں نے اپنے ساتھی سے کہا کہ یہاں کوئی قریب ترین ساتھی ہو تو اس کا نمبر ہو تو اس کو فون کرو کہ ہمیں تھوڑی سی رقم بھیجے تاکہ ہم گاڑی میں پیٹرول ڈلوا لیں، اور اگر کوئی قریب یاد آ جائے تو ہم اتنا سفر کر سکتے ہیں 1-8 کلومیٹر۔ تو اچانک ایک ساتھی یاد آ گیا کہ وہ یہ دوسری تیسری روڈ کے اوپر اس کا گھر ہے، تو ہم نے گاڑی ادھر موڑی، تو ابھی اس کے گھر نہیں پہنچے تھے تو ایک آدمی ہمیں دیکھ کے تو حشاش بشاش ہو گیا، ابھی اس کے گھر نہیں پہنچے تو دیکھ کے تو حشاش بشاش ہو گیا۔ تو ملا، واقفیت بھی تھی لیکن اتنی زیادہ اس سے جو ہے وہ شناسائی نہیں تھی۔ کسی اجتماع میں اس نے ہمیں بلایا تھا تو ملاقات ہوئی تھی وہاں، ہم بیان کر کے اس کے علاقے میں، تو وہ لاہور آیا ہوا تھا تو ہماری وہاں وہ ملاقات ہو گئی وہاں۔ تو وہ جلدی سے جیب میں ہاتھ ڈال کر کے تو کچھ رقم تھی اس کے پاس، اور میں پیش کر کے کہنے لگا کہ وہ 2-3 سال پرانی بات، کہتا وہ آپ ہمارے جلسہ میں گئے تھے، ہم آپ کی کوئی خدمت کرنا چاہتے تھے لیکن آپ ہمیں پکڑا ہی نہیں دیے۔ تو یہ ہے آپ کا نذرانہ۔ تو ہوتا یہ ہے کہ اگر کوئی نذرانہ پیش کرے تو میں کہتا ہوں کہ نہیں کوئی مسئلہ نہیں، لیکن میں نے کہا ٹھیک ہے لے آؤ، کیونکہ تم خود نہیں آئے ہو، تمہیں کسی نے بھیجا ہے۔ وَيَرْزُقُهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، میرے رب کا وعدہ ہے اگر تم اس پہ بھروسہ کرو تو پھر وہ تمہیں وہاں سے دے گا جہاں سے تمہیں گمان بھی نہیں ہوگا۔ یہ یہاں ٹول پلازا ہوتا تھا نا، یہاں یہ جو پنڈی بائی پاس کے باہر، ہم 3 دن کا مسلسل سفر کر کے آئے تو جو رقم وغیرہ تھی تو وہ کہیں راستے میں ختم ہو گئی، جہاں جیب میں ہاتھ ڈالا تو ہمارے پاس وہ اتنے پیسے بھی نہیں تھے کہ وہ ٹول والے کو دے سکے۔ تو میں نے اپنے ڈرائیور کو کہا کہ تمہارے پاس کوئی ہے؟ تو وہ کہنے لگا جی میرے پاس بھی کوئی نہیں ہے۔ تو میں نے کہا چلو اس سے ادھار کر لیتے ہیں، اس کو ہم کہتے ہیں کہ ہم قریب ہی رہتے ہیں، ابھی جا کے آپ کو بھیج دیتے ہیں۔ تو ہمارے سے جو اگلی گاڑی تھی اس نے اس کو کہا کہ یہ جو پیچھے والے ہیں نا ان کا بھی کاٹ لو۔ اس نے ہمیں پہچان لیا تو اس نے کہا کہ یہ جو پیچھے گاڑی آ رہی ہے نا اس کے بھی لے لو۔ تو اس نے پیچھے مڑ کے دیکھا تو اس نے کہا اچھا یہ وہ آ رہے، چلو تم بھی رہنے دو۔ تو کہا تم بھی جاؤ اور وہ بھی جائے۔ تو یہ ہم نے کئی مناظر زندگی میں دیکھے۔ تو اللہ کے محبوب فرماتے ہیں قرآن میں ایک ایسی آیت ہے اگر تمہیں پتہ چل جائے اور اس پہ تمہارا عمل ہو جائے، وہ تمہیں وہاں سے رزق دے گا جہاں سے تمہیں گمان بھی نہیں ہوگا۔ اللہ اکبر۔ بہت سارے واقعات زندگی میں ایسے رونما ہوتے ہیں۔ یہ اچانک 2 باتیں میرے ذہن میں آ گئی تو میں نے آپ کے سامنے رکھ دی تاکہ اس سے یقین میں پختگی ہوتی ہے، بالخصوص جو مبلغین ہیں ان کے لیے خاص طور پہ یہ باتیں ہیں۔ بس اس پہ توکل رکھ کے چلتے رہیں، پھر دیکھنا کہ اللہ تمہارے لیے کیسے اسباب مہیا کرتا ہے۔ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں حضور نے ہم سے 10 باتوں کا عہد لیا۔ پہلی وہی چیز کہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرانا، اگرچہ تجھے جلا دیا جائے اور تجھے قتل کر دیا جائے۔ دوسری وصیت یہ کی کہ اپنے والدین کی کبھی نافرمانی نہ کرنا، اگرچہ تجھے تیرے گھر سے نکال دے، تیرے اہل سے نکال دے، بچوں سے دور کر دے، لیکن پھر بھی ان کی نافرمانی نہیں کرنی، کیونکہ والدین کی نافرمانی کرنے والا دنیا پہ بھی رسوا ہوتا ہے، آخرت میں بھی رسوا ہوتا ہے۔ امام غزالی نے لکھا ہے کہ ایک جرم ایسا ہے
کہ جس کی سزا آخرت میں تو ہے ہی ہے، دنیا میں بھی ضرور ملتی ہے، وہ والدین کی بے ادبی ہے۔ اور ایک نیکی ایسی ہے جس کی جزا آخرت میں تو ہے ہی ہے، دنیا میں بھی ضرور اس کا صلہ ملتا ہے، اور وہ والدین کا ادب ہے۔ اس شخص پہ نشان لگا لیں جو والدین کا بے ادب ہے، آپ اس کو ذلیل و رسوا ہوتا ضرور دیکھیں گے، اور اس شخص پہ بھی نشان لگا لیں جو والدین کا مؤدب ہے، فرما بردار ہے، اس کی پگڑی کا کلس کبھی نیچا ہوتا نہیں دیکھیں گے آپ۔ تو والدین کے ساتھ اس نے سلوک کرنے کی تلقین کی گئی۔ حضور نے تیسری وصیت یہ کی کہ فرض نماز جان بوجھ کے ترک نہ کرنا، جس نے جان بوجھ کے فرض نماز ترک کی اللہ اس سے اپنا ذمہ اٹھا لیتا ہے۔ اللہ کا ایک ذمہ ہوتا ہے جو بندوں کا اس نے لیا ہوتا ہے اپنے محض کرم سے، تو پھر وہ ذمہ اٹھا لیتا ہے۔ پھر وہ دیکھیے اللہ ذمہ اٹھا لے تو پھر وہ سوائے ذلیل ہونے کے اور کیا اس کا مقصوم ہوگا، تو ذلت ہی ذلت اس کا مقدر ہوگا۔ اللہ اکبر۔ آج ہم کہتے ہیں پوری دنیا کے اوپر کہ مسلمان کیوں ذلیل اور کیوں رسوا ہو رہے ہیں، 5-7% مسلمان جو ہے وہ نمازی ہیں، تو پھر جب یہ حالات ہوں گے تو پھر اللہ اپنا ذمہ اٹھا لے گا۔ جب وہ اپنا ذمہ اٹھا لے گا تو پھر ہمیں جو مرضی توڑے جو مرضی مارے، پھر اس کا ذمہ اٹھ گیا تو وہ ذمہ ہم سے اٹھا لیتا ہے اگر ہم اس کے حضور سجدہ ریزیاں نہیں کرتے۔ اور یہ بھی حضور نے وصیت کی کہ کبھی شراب نہیں پینی، اس لیے کہ ہر بے حیائی کی جڑ ہے، اور فرمایا معصیت سے، گناہ سے بچنا، اگر کوئی گناہ کرتا ہے تو پھر اللہ تعالیٰ اس سے ناراض ہو جاتا ہے۔ چھٹی بات حضور نے یہ ارشاد فرمائی کہ جب جنگ میں کھڑے ہو تو پھر پیٹھ دکھا کے بھاگنا نہیں ہے، اگرچہ لوگ کٹ کٹ کے گر رہے ہوں تو میں صلی اللہ العافیہ، اللہ سے عافیت مانگو، یعنی اللہ سے مانگو عافیت، بیماری نہ مانگو، آزمائش نہ مانگو، مشکل نہ مانگو، لڑائی نہ مانگو، جنگ نہ مانگو، لیکن اگر پڑ جائے تمہارے اوپر تو پھر استقامت دکھاؤ، پھر بھاگنا نہیں ہے، اور یہ کبائر میں سے جنگ سے بھاگ جانا۔ تو فرمایا کہ اگرچہ لوگ کٹ کٹ کے گر رہے ہوں تو جنگ سے بھاگنا نہیں ہے۔ اور یہ بھی وصیت لی کہ کسی جگہ پہ کوئی بیماری آ جائے اور لوگ موت کا شکار ہو جائیں تو پھر ثابت قدم رہنا ہے، وہاں کو چھوڑ کے بھاگنا نہیں ہے۔ اور 8ویں وصیت حضور نے یہ لی کہ اپنے اہل و عیال پر، اپنے بچوں پر، اپنی بیوی پر اپنی استطاعت کے مطابق کھل کے خرچ کرو، بخل نہ کرو، ان سے ان کی ضروریات کو صحیح پورا کرو۔ اور 9ویں حضور نے یہ وصیت کی کوڑا لٹکا کے رکھو، ان کو ادب سکھانے کے لیے، دین سکھانے کے لیے، اور ان کو اچھائیوں کا خوگر بنانے کے لیے، برائیوں سے بچانے کے لیے باپ گھر کے اندر جو ہے وہ کوڑا لٹکا کے رکھے، چھڑی لٹکا کے رکھے۔ یعنی مطلب کیا کہ اولاد کو پتہ ہو کہ اگر ہم نے نافرمانی کی اور اللہ کے حکموں کو توڑا، ہم نماز نہ پڑھی تو پھر یہ ہمارے اوپر ڈنڈا برسے گا بھی۔ تو ان کو جو ہے وہ اس طرح ان کے اوپر جو ہے یہ پریشر رکھو۔ اور 10ویں وصیت یہ کی کہ ان کے سینے میں اللہ کا خوف، اللہ کی خشیت پیدا ہونی چاہیے۔ جس سینے میں اللہ کی خشیت ہوتی ہے اس سینے میں کسی اور کا ڈر نہیں ہوتا۔ یہ رات کے اندھیرے کے اندر ڈاکہ مارا گیا پچھلے دنوں، ہماری حکومت کی خیانت اور بددیانتی سامنے آ گئی۔ اگر حکومت خائن نہیں ہے، اس جرم میں شریک نہیں تھی، خود مجرم نہیں ہے، تو پھر وزیر قانون کو برطرف کیوں نہیں کیا جا رہا؟ ذمہ داروں کو کٹہرے میں کیوں نہیں لایا جا رہا؟ تو پھر اس سے ہمیں حکومت کی خیانت سمجھ میں آتی ہے۔ انہوں نے تخت ختم نبوت پہ ڈاکہ ڈالنا چاہا تھا، پہلے تو کہنے لگے ہوا ہی کچھ نہیں، ڈاکہ ہوا ہی نہیں، پھر بعد میں کہنے لگے ہاں ہوا ہے، اب ہم اس کو صحیح کر دیتے ہیں۔ ہمارا مطالبہ یہ ہے کہ وزیر قانون کو اور اس کے ساتھ جو شامل تھے برطرف کیا جائے اور کٹہرے میں لا کے سزا دی جائے۔ کیا آپ اس جو ہے وہ قرارداد سے متفق ہیں؟ اللہ آپ کو جزائے خیر دے۔ باقی رہی بات حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ختم نبوت کی، یہ ہمارا ایمان ہے۔ یہ امت عمل میں کمزور ہو سکتی ہے، عشق میں کبھی کمزور نہیں ہوئی۔ ہم اپنے آقا سے عہد وفا کرتے ہیں، اور ہم نے تجدید عہد وفا مہم کا آغاز کیا ہے۔ ہم حضور سے عہد کرتے ہیں، حضور ہم جئیں گے تو آپ کے لیے، مریں گے تو آپ کے لیے، اور زندگی کی آخری ہچکی تک آپ کے وفادار رہیں گے۔
اور حضور کی ناموس کے لیے اپنا سب کچھ قربان کرنے کے لیے ہم تیار ہیں اور آمادہ ہیں۔ پاک فوج کو بھی سیلوٹ کرتے ہیں۔ فوج نے اپنا دامن کتنا اجلا ہے لوگوں کے سامنے رکھ دیا کہ ہم نے نہ ماضی میں نہ موجود نہ کبھی حضور کی ناموس پہ کمپرومائز پاک فوج نہیں کر سکتی۔ پاکستان اسلام کے دشمن اس وقت ان کو پاکستان کے اندر 4 چیزیں چبھتی ہیں۔ ایک 295C کا قانون، دوسرا ختم نبوت کے حوالے سے جو مرزائیوں کو کافر قرار دیا گیا تھا، یہ قانون ان کو چبھتا ہے، تیسرا ان کو پاکستان کے ایٹمی اثاثے چبھتے ہیں، اور چوتھا پاک فوج سے بڑے نالہ ہیں۔ چونکہ جب کسی گھر کو لوٹنا ہو تو چوکی دار کو کمزور کیا جاتا ہے، چوکی دار کمزور ہو جائے تو گھر کو لوٹنا آسان ہوتا ہے۔ تو فوج کے سارے دشمن اس لیے ہیں کہ یہ پاکستان کی سرحدوں کی بھی چوکی دار ہے، پاکستان کے نظریات کی بھی چوکی دار ہے۔ تو ان 4 چیزوں سے دشمن خوف زدہ ہے، اور ہم ان 4 چیزوں کی اپنی جان سے حفاظت کرنا جانتے ہیں۔ پوری قوم پاک افواج کے ساتھ ہے۔ ایٹمی اثاثے ہمارا قیمتی اثاثہ ہیں اور یہ ہماری آبرو ہیں، ہم اپنی جان سے بڑھ کر ان کی حفاظت کریں گے۔ اسی طرح 295C کا قانون ہے، اور ختم نبوت کے حوالے سے ہمارے ملک کے آئین میں جو شقیں شامل ہیں یہ ہماری جان سے زیادہ عزیز ہیں۔ ہم سب کچھ قربان کر سکتے ہیں، حضور کے ختم نبوت پہ آنچ نہیں آنے دیں گے۔ اور حضور کی ناموس پر اپنے خون سے بھی پہرا دینا پڑا تو اس کو اعزاز سمجھیں گے۔ حق تو یہ تھا کہ حق ادا نہ ہوا۔ میرے ساتھ مل کے ایک نعرہ بلند کر دیجئے، نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت۔ تاجدار ختم نبوت، 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 تاجدار ختم نبوت کی محمد سے وفا، تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم۔ ارشاد فرمایا کہ اے ایمان والو، اللہ کی حضور سارے توبہ کرو۔